بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کی رضامندی۔ دیکھیں، شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر رضامندی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس چیز کو نہیں سوچتے، بلکہ اپنا فیصلہ وہ کر دیتے ہیں۔ اکثر ماں باپ آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کی رضامندی نہیں لیتے کہ کیا بیٹی اور بیٹا اس شادی کے لیے راضی ہیں۔ یہ چیز دیکھی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ویسے ہی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیں تو وہ نکاح بعض کا جلد ٹوٹ جائے گا۔ لڑکا اور لڑکی راضی ہوں گے تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہے۔ اگر لڑکی دل سے راضی ہو، بعض لوگ زبردستی فیصلے اپنے بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں، والدین۔ ان کو چاہیے کہ بچے کی رضامندی پہلے لیں، وگرنہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے پھر بھی نکاح نہیں ہے، لڑکا راضی نہیں تو پھر بھی نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ماں باپ اپنے فیصلے کر دیتے ہیں اور اس چیز کے بارے نہیں سوچتے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، چاہے لڑکی کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر لڑکی کنواری ہے تو کنواری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہوگی، کیونکہ کنواری لڑکی میں ذرا حیا کا پہلو اس حساب سے ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی مانی جائے گی۔ تو وہ اس لیے کہ کنواری جو لڑکی ہوتی ہے اس کا کسی اجنبی کا اس کا سامنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا، تو اس لیے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے منع کرنا ہو تو پھر ان کو بات کرنی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرے گھر والوں نے میری مرضی کے بغیر شادی کر دی تو مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نکاح باطل اس کو قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا، اس نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا خلا لے لے، طلاق لے لے، کہا تیرا نکاح ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکی کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو وہ نکاح رکھو، چاہو تو ختم کر دے، ٹھیک ہے نا، یا فسخ کر دے۔ وہ اس طرح اگر اس لڑکی راضی نہیں ہے تو وہ نکاح چاہے وہ اس پہ راضی ہو کر رہے یا اس کو ختم کر دے، لڑکی کے پاس اختیار ہے۔ ہاں، اگر لڑکی راضی ہو جائے تو پھر وہی شادی صحیح مانی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کے پاس اس کا مال ہو تو آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں لے سکتے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں، مال تو ایک معمولی چیز ہے، جب اس میں رضامندی ضروری ہے، ایک مال کے اندر رضامندی ضروری ہے، شادی تو پھر ایک بڑا معاملہ ہے، شادی تو پھر ایک پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ جب آپ کسی عورت کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، تو شادی تو پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اس نے گزارنی ہے کسی شخص کے ساتھ، تو آپ اس میں اس کی رضامندی نہ لیں، یہ بڑا ہی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی کیسے کر سکتے ہیں شادی، جب اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی رضامندی ضروری ہے مال کے معاملے میں۔ اور ہمارے جو سماج کے اندر یہ ہو رہی ہے چیز، رضامندی کے بغیر بھی شادی ہو رہی ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ خاص طور پر یہ کام بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچے تو اپنا کام، بچیوں کے ساتھ یہ خاص طور پہ ہوتا ہے۔ بچے اپنا کام تو کروا ہی لیتے ہیں، پسند کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ بچے تو چلیں اپنا لڑ جھگڑ کے اپنا معاملہ منوا ہی لیتے ہیں، لیکن بچیاں حیا شرم کی وجہ سے زبان نہیں کھولتی نہیں ہیں، وہ بولتی نہیں ہیں، اور ماں باپ ان کو بتائے بغیر چاہے جتنا جہاں چاہے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو شادی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، اگر شادی کے بعد عورت کو شوہر ناپسند ہو تو وہ خلا بھی لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک معقول عذر مانا جائے گا۔ وہ شادی کے بعد وہ الگ ہو سکتی ہے اگر اس کو کوئی اس طرح کی ناپسندگی کا مسئلہ ہے، تو آپ پہلے ہی اجازت اس کی لے لیں، پہلے ہی آپ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں،
تو اگر بعد میں یہ مسئلہ رکھا گیا ہے پسند کا، تو پہلے ہی آپ اس کو چیز کو دیکھ لیں کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ جو والدین رضامندی کے بغیر نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں پھر ان کے بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں شادی میں، جیسے سمجھ لیں آپ کے، اور اکثر لوگوں کے مسائل آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہیں، رضامندی کے بغیر نکاح ہوتا ہے اور بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ میاں بیوی چل ہی نہیں سکتے، پسند ہی نہیں ان کی ہوتی، بلکہ شادی ہی نہیں ہوتی، سمجھ لیں۔ کہہ لیں کہ اگر رضامندی نہیں ہے، عورت کی شرط ہے شادی میں، لڑکی کی رضامندی شرط ہے، آگے یہ بھی بات آئے گی کہ ولی کی بھی رضامندی ہے، جیسے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی رضامندی کے بغیر وہ نکاح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کا ولی بھی راضی ہو، دونوں کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر لڑکی بھی ولی کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ بھی نکاح باطل ہے، لڑکی بھی راضی ہو تو ولی بھی راضی ہو، دونوں چیزیں اس میں پائی جائیں۔